آپ نے بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے بات کی، تو بلاسفیمی کیسز میں کیا آپ نے، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ساری فائلیں خود پڑھی ہیں؟ میرے بھائی یہ سیکنڈری 295C تو ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے زبردستی گھسائی ہے آئین کے اندر، یہ کوئی آئینی ترمیم سے داخل نہیں ہوئی، نہ یہ آئین کا حصہ تھی. تو پھر ختم کیوں نہیں کی جاتی؟ ہاں ختم کیوں نہیں کی جاتی؟ مولویوں کے پریشر کی وجہ سے. نمبر 1 ریاست ڈرتی ہے مولوی؟ جی ڈرتی، کیوں نہیں ڈرتی؟ بالکل ڈرتی ہے. اور کس سے ڈرتی ہے؟ کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں ان پہ تو A B C تینوں لگوا رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ نہ پڑتی تو وہ تینوں ان پہ لگ جانی تھی. اچھا، آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جی ظاہر ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کے حق میں ادھر سے فتویٰ بھی آیا. آپ جو مرضی تھیوری بناتے رہے. علی بھائی، میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنی بیوی، اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو گالیاں دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اس کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ نہیں، کوئی جسٹیفائی. تو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے بھی ٹھیک کہا ہے، شیخ زبیر علی صحیح نے بھی ٹھیک کہا ہے، بلکہ اس کے اوپر باب باندھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا اس کی گستاخی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں، اس میں سے کیا رزلٹ نکلا؟ نبی الاسلام نے یہ کہا کہ آندھا جس کو سنو یہ خود سے معافیا کرو، قانون ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا تو دینی چاہیے تھی یا منع کرنا چاہیے تھا کہ کیوں کیا ہے؟ یہاں یہ واقعہ نہیں نا بیان ہو رہا. علی بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ابو داؤد پیش کی، میں نے بخاری مسلم اور قرآن پیش کیا، اتنا فرق ہے. کیا ابو داؤد کی جو روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی منقول ہو رہی ہو چیز اور صحیح سند کے ساتھ آ رہی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آپ نے ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ خان صاحب نے بہت بہادری سے جیل کاٹی. میں نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ہر جگہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ کو بھی جیل میں ڈال دیں، آپ بھی بہادری سے کاٹیں گے. جیل سے کوئی نکل نہیں سکتا بھائی، کوئی بھی نہیں نکل سکتا، سارے بہادری سے ہی کاٹتے ہیں. اس سوال کمپلیٹ کرنے دیں. تو اس میں آپ نے دوسری سائڈ پہ جب حافظ آباد جیل میں تھے تو آپ کو پتہ لگا کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت بہادری سے جیل کاٹی ہے. تو علی بھائی سارے واقعات آپ کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، مطلب وہ بندہ آپ کو آ کے بتا رہا ہے، نون لیگ کے کسی بندے نے یہ بات بیان نہیں کی، سارے تو اڑ نہیں سکے. مجھے اور باتیں پتہ ہے، مجھے شہباز شریف صاحب کے بارے میں پتہ ہے. چلیں میں آج نئی بات کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ دو ہی کنگ ہیں سوشل میڈیا کے، ایک عمران خان اور دوسرا انجینئر محمد علی مرزا، اور ساتھ یہ بھی کہا تو اب تو انجینئر محمد علی مرزا. اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیلف آبسیشن کا آپ شکار ہیں؟ اس میں سے نکالا کیا ہے؟ اس طرح کے جملوں سے کوئی تکبر والی بات نہیں ہوتی. اس میں سے نکالا کیا ہے؟ آپ حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں؟ سیدنا علی کے بارے میں میں نے بارہا بتایا کہ انہوں نے مرتدین کو قتل کروا دیا تھا، ٹھیک ہو، اور زندہ جلوا دیا تھا. بس ایک ہی ہے. بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تما تھا عہدے کا. ایک روایت لینا، دو روایتیں نہ جوڑیں گے. آپ دو پھینک رہے ہیں، میں ایک کو سنبھالوں گا دوسرے کو. آپ ایک پہلے سوال کریں. آپ ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں، وہاں پہ ڈسکشن کریں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کس کو خلیفہ چنا جانا چاہیے تھا. ہم بہت کچھ کہتے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا. میری خواہش تھی کاش جنگ صفین نہ ہوتی، لیکن پریکٹیکلی ہوئی ہے. کاش جنگ جمل نہ ہوتی، لیکن پریکٹیکلی ہوئی ہے. کاش کربلا نہ ہوئی ہوتی، آج امت دو ٹکڑے نہ ہوتی. اسی طریقے سے کاش سقیفہ بنی ساعدہ والا وہ معاملہ نہ ہوا ہوتا، آج امت میں دو ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے. وہ باغ فدق والی جو روایت ہے اس کے اینڈ پہ جو الفاظ آتے ہیں، علی کو معلوم ہوا کہ لوگوں کا جو رجحان ہے ان کی طرف سے تبدیل ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر جا کے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی. تو کیا اس میں آ جائے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ مطلب لوگوں کی وجہ سے حضرت علی نے اپنا ڈیسیجن تبدیل کیا. یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ، یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے اہل حدیث کے ساتھ، یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے غامدی صاحب کے ساتھ. آپ نے مقدمہ کھڑا کیا غامدی صاحب نے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ سپیریئر ہے، تو بھائی قرآن کی روح سے حضرت فاطمہ کا حصہ مانگنا بنتا تھا حضرت ابوبکر سے. اور اگلا جملہ میں بولنا نہیں چاہتا، یہ کہیں گے توہین صحابی کر دی. آپ نے کہا کہ جو بھی ساری روایات کا انکار کرے ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں، اور جو چند روایات کا انکار کرے، چند احادیث کا انکار کرے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے یا بدعتی ہے. البانی نے آلموسٹ جو بخاری کی روایت ہے 12 روایات کو ضعیف کہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس دارقطنی ہے انہوں نے 200 کے قریب روایات کا انکار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام مالک کا تو سینکڑوں روایات پہ کلام ملتا ہے جو انہوں نے انکار کیا. تو کیا یہ حکم جو آپ نے لگایا ہے یہ ان سب پہ لگائیں گے؟ آپ کی ایک ویڈیو بھی تھی اس پہ جیسے اللہ کے بندوں سے مدد چاہو جنگل میں، یا عباد اللہ اغیثنی، وہ والی روایت، اس میں آپ نے کہا کہ مڑ جنگلیں مدد منگو اتھے کی کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے، اس پر جو ہے ایک بریلوی مفتی ہے، اس نے جناب آپ پہ اعتراض کر دیا کہ بات کی اور کہا کہ یہ روایتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ صرف اس کو جنگلوں تک رکھیں، شہروں تک لے کے نہ آئیں. جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں تو وہ جنگلوں تک رہے نا، شہروں تک تو نہ رہے. اب ایک اور کنڈیشن بڑھ گئی. پہلے کہا تھا کہ غائب میں پکارنا شرک ہے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ شہر میں پکارنا شرک ہے، جنگل میں پکارنا شرک نہیں. میں نے تو یہ نہیں کہا شہر میں مانگو، یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. 10 مئی 2025 کی جنگ میں پوری دنیا نے نظارہ کیا ہے کہ 80 شہروں پہ ڈرون گرے اور ایک بابا بھی نکل کے اسے کیچ نہیں کر سکا، حالانکہ وہ سارے بڑے بڑے شہروں پہ ڈرون گرے تھے.
تو اس وقت تو بڑا موقع تھا, انجینئر کا فتنہ بھی پھیلا ہوا تھا, ایک بابا نکل رہا انجینئر اتنے ہی ٹپ دینا, کہتا ہے پڑھائی میں دیکھ لا انجینئر میں نکلے ہوں. کہانیاں یار جھوٹ. ہو سکتا ہے انہوں نے بابوں نے ہی آپ کو اندر کروایا, قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث. یار یہ ڈرامہ بازی ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹلی ڈرامہ بازی ہے. ٹھیک. تو حدیث کا فرق آپ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ایک علمی شہوت ہے. آپ نے کہا کہ یہ علمی شہوت ہے, جو اس کو حدیث اور سنت کو علیحدہ کرنا تھا, اور مطلب جو امام فرائی تھے اور اس کے بعد امین حسن اصلاحی صاحب تھے اور غامدی صاحب, یہ علمی شہوت. یار میں نے دیکھے اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا. سنت ہی کا ریکارڈ احادیث ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہتے ہیں تاریخ ہے جمع کی ہوئی, تو قرآن بھی تو تاریخ ہے. غامدی صاحب اگر امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوتے تو یہ اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. جی آپ کے کیمرے میں نے نئی بات کر دی. ایک اور روایت جو ہے ابو داؤد میں بھی آتی ہے, اس میں جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سمیع علیم جو ہے اس کو عزیز حکیم پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ عذاب کو رحمت میں اور رحمت کو عذاب کے ساتھ. کیسے لکھا یار ہے کہ تو سن کے آگے 10 نہیں, یہ لکھا ہوا ہے, یہ میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. اس کو البانی اور شعیب ارنوت نے صحیح کہا. نہیں روایت کہاں پہ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابو داؤد میں روایت ہے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ. ہمارے استاد نے کیا حکم لگایا, مجھے پتہ چل گیا ضعیف ہی کہا ہوا ہے, ورنہ آپ نے کہنا تھا کہ آپ کے استاد کہ شیخ زبیر علی نے انہوں نے پہلے اس کو ضعیف کہا تھا, بعد میں اس کو صحیح کہا. پہلی بات یہ کہ مجھے اس روایت کی صحت کا نہیں پتا, اور اگر یہ روایت میں آپ کو بڑے وصول سے رک جائے نا یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدھ روایت سے میں ڈاکٹر نہیں کھڑی کرتا. آپ وہ نابینا عورت والا واقعہ لے آئے تھے تو میں نے اس پہ کوئی ڈاکٹر مان لیا. سوشل میڈیا پہ نا نازیبا ویڈیوز وغیرہ کا بہت زیادہ لیک ہو رہی ہیں اور سلسلہ شروع ہوا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور عام عوام الناس کو اس اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں. لیکن 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا پی ٹی آئی والا, ٹھیک ہے, پرانی بات کر رہے ہیں, بہت سی عوام نکلی, اپنے کسی نے اکسایا ہوگا یا کسی کی محبت میں نکلی ہوگی, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن جو افیکٹڈ فیملیز ہیں, فار ایگزامپل جن کے اب بچے نکلے, انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کی, توڑ پھوڑ کی, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا. لیکن اب وہ جو ہیں گرفتار بھی کچھ ہو گئے, کچھ کو قید بھی ہو گئی, ظاہر سی بات ہے قانون ہاتھ میں لیا تو وہ ہوگا. لیکن اب دیکھیں کہ جو وہ پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے یوٹیوبرز کی طرف سے ان کو صرف ایک بیانیہ مل رہا ہے, اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ اس روٹی کھاتی یا نہیں, اس مرغا کھاتا اسی یا نہیں, اس جناب پتہ نہیں یہ کر رہے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. ایون اس کی بیوی کو بھی بول گئے, اس کی بیوی کے رشتہ داروں نے کہا کہ ساڈی بشرا آنٹی کا بھی ذکر کرو, وہ بھی اتھے ہی جے, ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی کو پوچھ لیا, وہ فواد چودھری صاحب کا بھلا ہو کہ وہ جا کے ملے اپنے ایک تعلق کے اوپر, ورنہ انہوں نے ان کو جا کے ملنا بھی نہیں تھا راجہ صاحب نے. اب جو سب سے بڑا ان کا یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, اس کو تو ڈس آن کیا ہوا ہے جماعت نے, اور جماعت کی ہر میٹنگ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے, جو پنجابی میں ولاگ کرتا ہے, جس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے. یوٹیوبرز کو ڈالرز ملیں گے مہاتما کو ڈسکس کرنے سے, غریبوں کو ڈسکس کرنے سے نہیں. اس کا تعلق صرف خان صاحب کی زندگی کے ساتھ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد ان کی زندگی میں وہ اندر ہیں تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لیگیسی آگے چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اتنی زیادہ پارٹی بن چکی ہے. نون لیگ نے بھی ختم ہو جانا تھا کہ مریم نواز نہ ہوتی.